کیا کورونا وائرس سے صحت یابی کے بعد آپ دوبارہ اس مرض کا شکار ہو سکتے ہیں؟ دنیا میں کووڈ-19 کا شکار ہونے والے افراد کی تعداد جہاں روز بروز بڑھ رہی ہے، وہیں اس سے متاثرہ افراد میں سے 1 لاکھ سے زیادہ صحت یاب بھی ہو چکے ہیں۔ تاہم ان میں سے کچھ مریض ایسے بھی ہیں جن میں صحت یابی کے بعد دوبارہ کورونا وائرس پایا گیا ہے۔ عام نزلہ زکام جیسے انفیکشن کا شکار ہونے والے مریض میں عموماً ایسی بیماریوں کے لیے قوت مدافعت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ کورونا وائرس کے معاملے میں مختلف کیا ہے؟ جاپان میں کورونا کا ایک 70 سالہ مریض وہ شخص ہے جس کی وجہ سے ڈاکٹروں کو اس سلسلے میں پریشان کن حقائق کا علم ہوا۔ ٹوکیو میں رواں برس فروری میں اس مریض میں کورونا کی تصدیق کے بعد اسے الگ تھلگ رکھا گیا تھا۔ جاپانی خبر رساں ادارے NHK کا کہنا ہے کہ یہ شخص صحت یاب ہونے کے بعد اپنی روزمرہ زندگی کی جانب لوٹ گیا، لیکن چند دن بعد وہ پھر بیمار پڑ گیا اور اسے بخار ہو گیا۔ وہ واپس ہسپتال آیا اور اسے اور اس کے معالجین کو یہ جان کر دھچکا لگا کہ اس میں دوبارہ کورونا وائرس پایا گیا ہے۔ یہ شخص جاپان میں ایسا واحد مریض نہیں، لیکن مریضوں میں صحت یابی کے بعد کورونا وائرس کے دوبارہ شکار ہونے کے واقعات زیادہ نہیں، لیکن ایک قابل ذکر تعداد میں ایسا ضرور ہوا ہے۔ مگر ایسا کیوں ہے؟ اسپین میں بائیو ٹیکنالوجی کے قومی مرکز سے تعلق رکھنے والے وائرولوجسٹ لوئس انوانس کا کہنا ہے کہ کم از کم 14% مریض میں دوبارہ وائرس پایا گیا، جن کا صحت یابی کے بعد کورونا ٹیسٹ منفی آیا تھا۔ ان کے مطابق یہ نیا انفیکشن نہیں بلکہ وائرس کی واپسی ہے۔ لوئس انوانس کا کہنا ہے کہ میرے خیال میں دیگر امکانات کے ساتھ یہ بھی ممکن ہے کہ جہاں عام حالات میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد میں اس کے خلاف مدافعت پیدا ہو رہی ہے، وہیں کچھ افراد میں یہ کافی نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی مدافعتی رد عمل کمزور پڑتا ہے، وائرس جو جسم میں کہیں نہ کہیں چھپا بیٹھا ہوتا ہے دوبارہ کام پر لگ جاتا ہے۔ کچھ وائرس ایسے بھی ہوتے ہیں جو جسم میں 3 ماہ یا اس سے زیادہ عرصے تک رہ سکتے ہیں۔ لوئس انوانس کے مطابق جب کوئی شخص 0 پازیٹیو یعنی متاثر ہونے کے بعد صحت یاب ہوتا ہے تو یہ مان لیا جاتا ہے کہ اس فرد میں اس کے خلاف قوت مدافعت پیدا ہو چکی ہے، لیکن صحت یابی کے باوجود انفیکشن کے کچھ محرکات جسم کے بافتوں میں باقی رہ جاتے ہیں، جن کا سامنا جسم کے دفاعی نظام سے نہیں ہوا ہوتا۔ لیکن کووڈ-19 میں کچھ ایسا ہے جس نے سائنسدانوں کو مخمصے میں ڈال دیا ہے، اور وہ مریض کی صحت یابی کے بعد اس کے دوبارہ کورونا کے شکار ہونے کے درمیان کم وقفہ ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ مختلف بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت مختلف ہوتی ہے۔ خسرہ جیسی بیماری میں اگر بچے کو 1 مرتبہ ویکسین دے دی جائے تو وہ عموماً عمر بھر کے لیے کافی ہوتی ہے۔ تاہم ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک خاص عمر کے لوگوں کو دوبارہ جدید ویکسین بھی لگوا لینی چاہیے۔ ایسے بھی وائرس ہیں جن کے خلاف ویکسین اتنی مؤثر نہیں ہوتی، اس لیے ہمیں ان کا استعمال بار بار کرنا پڑتا ہے۔ اور پھر فلو یا نزلہ زکام کی ویکسین جیسی ویکسین بھی ہیں جو آپ کو ہر سال لگوانی پڑتی ہیں، کیونکہ وائرس شکل بدلتا رہتا ہے۔ کووڈ-19 چونکہ نیا وائرس ہے، اس لیے سائنسدان ابھی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ صحت یابی اور انفیکشن کے دوبارہ متاثر کرنے کے درمیان اتنا کم عرصہ کیوں ہے۔ میڈرڈ میں کارلوس III انسٹی ٹیوٹ آف ہیلتھ کے ایسیدرو مارٹینز کا کہنا ہے کہ اگرچہ کورونا سے دوبارہ متاثر ہونے کے واقعات سامنے آ سکتے ہیں، لیکن اتنا کم درمیانی وقفہ عجیب ہے۔ BBC سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اگر وائرس کے خلاف مدافعت دیر پا نہیں تو اگلی وبا میں جو 1-2 برس میں آ سکتی ہے، آپ دوبارہ متاثر ہو جائیں گے، اور یہ عام بات ہے۔ تاہم یہ کبھی کبھار ہوتا ہے کہ ایک شخص اسی وائرس سے دوبارہ متاثر ہو جائے جس سے وہ صحت یاب ہو چکا ہے، جبکہ جہاں تک ہم جانتے ہیں کہ کورونا فلو کے وائرس کی طرح زیادہ تبدیل نہیں ہوتا۔
एसेड्रो मार्टिनेज की तवज्जो भी एनहांस जैसी ही है। वो कहते हैं कि मुमकिन तौर पर हो ये रहा है कि वो लोग जिनके सेहतयाब होने के बाद उनमें दोबारा कोविड-19 की तस्दीक हुई है, उन्हें इन्फेक्शन के ख़ात्मे से कबल उसकी आर्जी तेज़ी का सामना है। ताहम दोनों मुहक्कीन ने ख़बरदार किया है कि कोविड-19 को समझने के लिए मज़ीद तहकीक की ज़रूरत है। बीन अमेरिकन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने BBC को बताया कि ये एक नया वायरस है जिसके बारे में हम रोज़ बरोज़ कुछ नया सीख रहे हैं, इसलिए दोबारा मुतासर होने के मामलात की वजह के बारे में कुछ यकीन से नहीं कहा जा सकता। ताहम साइंस कोशां है कि इसका जवाब मिल सके ताकि दुनिया भर में हुकूमतों को बताया जाए कि वो क्या इक़दामात करें।